بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ خالق کی کائنات نے فرمایا کہ لوگو نماز قائم کرو اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں رب العالمین نے ہمیں نماز باجماعت پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں نماز حاجات حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک اعرابی آیا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری فلاں مشکل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 2 رکعت نفل حاجات ادا کرو، 2 رکعت نفل حاجات ادا کرو اور پھر اللہ سے دعا مانگو، تمہاری یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک تو یہ حدیث پاک ہے، اور جو میں آپ کو ایک بڑی اہم نماز آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس نماز کے اندر 4 دعائیں ہیں، اور یہ 4 دعائیں کنہوں نے مانگی؟ پہلی دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو پوری قوم تماشا دیکھ رہی تھی۔ حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل آئے اور کہا کہ پیغمبر خدا کوئی حکم ہو، ہمارے لائق کو خدمت ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ اپنی مرضی سے آئے ہو یا کسی کے حکم سے آئے ہو؟ تو جبریل امین نے کہا کہ مرضی ہماری ہے لیکن پوچھ کر مولا سے آئے۔ تو حضرت ابراہیم پیغمبر نے اس وقت ایک دعا پڑھی تھی، کہا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہ اے جبریل، میکائیل، عزرائیل پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ ایک دعا تو یہ پڑھی تھی، اور دوسری دعا حضرت یونس علیہ السلام نے جب آپ مچھلی کے شکم میں چلے گئے، 3 دن اور 3 رات رہے، بعضوں نے کہا کہ 40 دن اور 40 رات رہے، تو آپ دریا کی طغیانی کے اندر اور مچھلی کے شکم اندھیری رات میں، اندھیری ظلمت و تاریخی والی جگہ پر پیغمبر نے یہ دعا پڑھی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو رب العالمین نے آپ کی مشکل حل کر دی تھی۔ اور تیسری دعا حضرت ایوب علیہ السلام نے پڑھی کہ آپ 18 سال بیمار رہے، آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، کوڑ پڑ گئی، مختلف بیماریاں لگ گئیں، بیوی بچے فوت ہو گئے، مال جان ڈنگر ہر چیز ختم ہو گئی۔ 18 سالوں کے بعد خدا وحدہ لا شریک مہربانی ہوئی، ایوب علیہ السلام کو حکم ملا، اور ایوب علیہ السلام یہ دعا پڑھتے رہے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ تو ہی میری تکلیفوں میں سننے والا ہے، تو ہی میری بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ یہ تیسری دعا حضرت ایوب علیہ السلام نے پڑھی، اللہ رب العزت نے آپ کی تمام بیماریاں دور فرما دیں۔ اور چوتھی جو دعا تھی وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قوم قریش مکہ نے آقا علیہ السلام کو تکلیف دینی چاہیے، تو آپ نے اللہ کے مخاطب ہو کر رب العالمین کو کہا کہ مولا میں نے تمام جو کام ہے، جو دین کے ہیں، تبلیغ کے ہیں، اسلام پھیلانے کے ہیں، وہ تمام کام میں نے تیرے سپرد کر دیے ہیں، اور بے شک تو ہی میرا رب ہے۔ تو آج آپ کی خدمت میں 4 رکعت نماز نوافل حاجات میں بتانے لگا ہوں، اور یہ بڑی مجرب دعا ہے اور مجرب نوافل ہیں۔ زندگی میں آپ کے گھر اولاد نہیں، آپ نیت کر کے 41 دن پڑھیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، نیت کر کے 41 دن پڑھیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ نیت کریں کہ میں 41 دن یہ نوافل پڑھوں گا، اولاد فرما بردار ہو۔ آپ مقروض ہیں،
آپ نیت کریں کہ میں 41 دن پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ کا قرضے کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ آپ کے گھر کے اندر آپ کا اپنا مکان نہیں ہے تو آپ 90 دن تک ارادہ کر کے یہ 4 رکعت نوافل ہر روز رات کے حصے میں آپ نے پڑھنے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے مکان کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ اب ان کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ 4 رکعت نماز نوافل حاجات واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکھے ہوئے طرف وقت عشاء تہجد اللہ اکبر۔ اب آپ نے کس طرح پڑھنے؟ ثنا پڑھے پہلی رکعت میں، الحمد شریف پڑھے، اور پہلی رکعت میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی تھی جب نمرود آپ کو آگ میں ڈال رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی میرا مددگار ہے، اور اسی رب العالمین نے پیغمبر کی پھر حفاظت کی۔ جب پیغمبر نار نمرود کے اندر چھلانگ لگائی تو خالق نے آگ کو حکم دیا تھا، اے آگ تو آج گلو گلزار بن جا۔ وہ آگ پیغمبر کے قدموں کی برکت سے گلو گلزار بن گئی تھی۔ یہ وہ دعا ہے جس دعا کو حضرت ابراہیم خلیل پڑھا کرتے تھے۔ آپ اس دعا کو پڑھیں، آپ دیکھیں کہ مشکلیں کس طرح حل ہوتی ہیں۔ ایک رکعت آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں آئیں، دونوں سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے آ جائیں۔ آپ نے پھر دوسری رکعت الحمد شریف اور آیا ہے کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آقا نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ تو آپ نے یہ دعا پہلی رکعت میں بھی 100 مرتبہ حسبنا اللہ، دوسری رکعت میں بھی 100 مرتبہ آیا ہے کریمہ آپ نے تلاوت کرنی ہوگی۔ اور پھر آپ رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں، اتحیات پر بیٹھیں، پھر تیسری رکعت کے لیے آپ آ جائیں۔ پھر آپ نے الحمد شریف کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو دعا حضرت ایوب علیہ السلام نے پڑھی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ سورۃ صاد کے اندر یہ آیت موجود ہے، 23واں پارہ ہے۔ یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی۔ پھر آپ رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں، سجدوں سے فارغ ہو کر پھر آپ قیام میں آ جائیں۔ اب آپ نے چوتھی رکعت کے لیے الحمد شریف، اور الحمد شریف کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس کا معنی ہے کہ اللہ میں نے تمام کام آپ کے سپرد کر دی۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک تو ہی میرے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ الحمد شریف کے بعد پڑھنا ہے۔ گویا کہ 4 رکعتیں ہیں، اور 4 رکعتوں کی نیت بھی ایک مرتبہ ہی آپ نے باندھ لی ہے۔ الحمد شریف کے بعد پہلی رکعت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد آیا ہے کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور چوتھی رکعت میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد۔ آپ نے 4 رکعتوں میں یہ 4 آیتیں قرآن پاک کی ہیں، اور ہر رکعت میں 100 مرتبہ یہ پڑھنی ہوگی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب نماز کی نیت باندھنی ہے تو آپ نے ہاتھ کے اندر تسبیح رکھنی، اور جب آپ نے ہاتھ اپنے زیر ناف باندھنے ہیں، پیٹ کے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں، تو آپ نے ساتھ ساتھ وہ تسبیح پڑھتے رہنا جو 100 دانے والی تسبیح ہوگی۔ تو وہ تسبیح آپ نے رکوع میں جانا ہاتھ میں ہوگی، سجدے میں جانا ہاتھ میں ہوگی، اتحیات میں بیٹھنا وہ تسبیح ہاتھ میں ہوگی۔ گویا کہ ہر رکعت میں آپ نے 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اسی قدموں پہ بیٹھ کر، وہاں ہی اسی مصلی پر بیٹھ کر۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ آنکھوں سے نابینا تھا، اسے نظر نہیں آتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے جب وہ آتا تو حضور اسے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے پاس اسے بٹھا لے۔
اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ جو کسی نابینا شخص کا ہاتھ پکڑ کر 40 قدم چلتا ہے رب العالمین اس کی زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نابینا شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، زندگی گزر گئی، آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا مجھے آنکھیں دے اور میں آپ کے ودعا کے مکھڑے کا دیدار کروں۔ حضور علیہ السلام نے اسے نفلوں کی تاکید فرمائی کہ 2 رکعت نفل حاجات پڑھا کر، اور پھر یہ دعا مانگا کر اللہم انی اسألک واتوسل وتوجہ الیک بنبیک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وسیلے سے دعا مانگا کر، اور رحمت والے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کر۔ اس نبی نے، صحابی نے جب دعا مانگنی شروع کی اور حضور کے وسیلے سے دعا مانگی تو رب العالمین نے وسیلہ مصطفیٰ کی برکت سے اس کی آنکھوں میں نور ڈال دیا، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، اس کی آنکھوں میں نور آ گیا، اسے نظر آنے لگا، اور اس نے ودعا کا مکھڑا دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس زندگی کی یہی تو میری خواہش تھی کہ ایک مرتبہ میں حضور کا چہرہ دیکھ لوں، پھر بے شک مجھے موت بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر زندگی میں کوئی بھی آپ کی مشکل ہے، میں نے آپ کو دونوں نفل بتا دیے ہیں، 2 رکعت نفل بھی حاجات بتا دیے ہیں، اور 4 رکعت نوافل بھی حاجات کے بتا دیے ہیں۔ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ میرے سلطان باہو کے صدقہ، حضور غوث پاک کے صدقے، حضرت میاں میر کا صدقہ، حضرت داتا علی حجویری کا صدقہ، انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔